السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام واجد بھائی، یہ جو ریکارڈنگ ہم نے شروع کی ہے نا، یہ وہ پچھلی والی ہی ہے۔ اس کا جو آپشن آ رہا ہے نا، اس ریکارڈنگ کو مجھے نہیں آپ سمجھ آف آ کر دیں۔ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ جو شروع کی ہے نا، تو یہ آپشن ویسا پچھلی دفعہ والا آ رہا ہے، تو اس کا وہ ایشو بنے گا۔ اس ریکارڈنگ کو آف کر کے آپ مجھے ایک بار ہوسٹ بنائیے، تو پھر کلاؤڈ پہ کلک کریے، ریکویسٹ آئے گی تو میں ایکسیپٹ کر دوں گا، اور اگر نہ ہوئی تو پھر ہم وہی کر دیں گے، آن کمپیوٹر والی کر لیں گے۔ آپ یہ اشری اکیڈمی کے نام سے ہے نا؟ جی جی، میں شریعہ اکیڈمی کا۔ اچھا، میں ایک منٹ آپ کو بناتا ہوں ہوسٹ، آپ خود ہی کر لیجیے، اب مجھے اس آپشن کا کوئی نہیں پتہ چل رہا۔ نہیں، میں بھی موبائل سے ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ہوسٹ بنائیے، پھر میں آپ کو ہوسٹ کر دوں گا۔ تو آپ آن کلاؤڈ ریکویسٹ آن کلاؤڈ کریں گے نا، تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی، تو میں اسے ایکسیپٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پہلے والی ریکارڈنگ آف کر دیجئے، اب بند کر دیجئے جو پہلے ہو رہی ہے۔ مولانا واجد صاحب، آواز آ رہی ہے؟
صحيح. الحمد لله والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. خاص خبر سوریہ کے زیر اہتمام الحمد للہ ہمارا تمیزی سسٹم مکمل ہونے کے بعد ہمارا فلسفہ سبجیکٹ دوسرا لیکچر ہونے جا رہا ہے. ہمارے آج اس لیکچر کا عنوان جیسا کہ آپ کے سامنے شو ہے، جدید مغربی فلسفہ میں عقلانی مذہب اور ڈیکارٹ. عقلانی مذہب کیا ہے، ڈیکارٹ کون ہے، آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں صرف اسی کے حوالے سے پڑھیں گے. میری آواز تو کلیئر ہے نا؟ میری آواز کیسے آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، یہ بھی آ رہی ہے لیکن یہ کٹ کٹ کے آتی ہے. اچھا. سب سے پہلے آج کے ہمارے اس لیکچر کا جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان شو ہو رہا ہے، عقلانی مذہب. عقلانی مذہب کیا ہے؟ گزشتہ دنوں جدیدیت کے حوالے سے ہم نے بات کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ جدیدیت کے جو سب سے بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو منفی جو جدیدیت ہے، اسی کو عقلانی مذہب بھی کہا جاتا ہے، ریشنلزم بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں سے عقلانیت کہا جاتا ہے. عقلانیت یا عقلانی مذہب یہ نتیجے میں ابھرنے والا سب سے پہلا فلسفی مکتب فکر ہے. یعنی آپ جس طرح سے آپ لوگوں نے فلسفہ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ تو کچھ پڑھا اور آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلسفے کی ابتدا یونان سے ہوئی، اور یونان سے فلسفے کی ابتدا ہونے کے بعد جس طرح سے ہمارے اسلام میں فلسفے کا آغاز ہوا، اسلام کے بعد جو جدید فلسفے کی بات ہوئی، اور جو سب سے پہلا فلسفی مکتب فکر بحیثیت فلسفی مکتب فکر کے جو سامنے آیا وہ عقلانی مکتب فکر تھا. عقلانی مکتب فکر کیا تھا اور اس کا بانی کون؟ عقلانی مکتب فکر یہ تھا کہ بنیادی 3 نظریات. پہلے آپ کو یہ بتا دیں عقلانی مکتب فکر کا جو بانی ہے وہ ڈیکارٹ ہے. رینے ڈیکارٹ نام ہے اس کا، رینے ڈیکارٹ. اور رینی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ جو لاطینی زبان جس طرح سے اگر اس طرح سے پڑھا جائے تو اس کا تلفظ رینے رینے ڈیکارٹ اس کا نام ہے. ڈیکارٹ نے یہ نظریہ قائم کیا کہ ہر علم و معرفت اور حقیقت اور ادراک کا واحد ذریعہ عقل ہے. جیسا گزشتہ دنوں آپ کے سامنے بات چل رہی تھی ریشنلزم کی اور عقلیت پسندی کی، تو ڈیکارٹ تھا ان میں بنیادی، اور جس نے یہ کہا تھا کہ ہر قسم کے ادراک اور ہر قسم کے علم و معرفت اور ہر قسم کی حقیقت کی بنیاد عقل ہے. اسی کو عقل پرستی بھی کہا گیا تھا. یعنی انہوں نے عقل کو اتھارٹی، ہر علم و
ہر علم و معرفت اور ہر حقیقت کی اتھارٹی عقل کو قرار دیا تھا۔ عقلیت پسندوں کے بنیادی نظریات تھے، بلکہ یوں کہیے کہ 3 بنیادی نظریات ہیں، کیونکہ وہ تو اب بھی ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ علم اور ادراک صرف عقل سے ممکن ہے، یعنی علم و معرفت کا واحد ذریعہ، جیسے اسلام کہتا ہے سب سے پہلے وحی ہے، وحی اور خبر صادق، اس کے بعد عقل ہے، عقل کے بعد حواس خمسہ ہے۔ جہاں پر حواس کا دائرہ جا کر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے علم و معرفت میں۔ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر آسمانی وحی کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن عقلانی مذہب کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ علم و معرفت اور ادراک صرف عقل سے ممکن ہے، وہی خبر صادق، وجدان، حواس وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ علم و معرفت کا بنیادی جو اور واحد ذریعہ عقل۔ دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ عقل کے ذریعے علم و معرفت حاصل کرنے کا طریقہ سوچ اور استدلال ہے، یعنی عقل کی بنیاد پر آپ سوچ اور استدلال کریں گے تو تبھی آپ کو معرفت حاصل ہوگی، تبھی آپ کو علم حاصل ہوگا اور تبھی آپ حقیقت تک پہنچیں گے۔ اگر یہ سوچ اور استدلال کا طریقہ استعمال نہیں کریں گے تو آپ صرف عقل کی بنیاد پر علم و معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیسرا ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بدیہی ہوتا ہے، عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بدیہی ہوتا ہے، یعنی جو عقلی خیالات، عقل کے ذریعے سے آنے والے خیالات یا عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم، عقل کے ذریعے سے جس حقیقت تک پہنچا جاتا ہے وہ حقیقت، یہ سب کچھ امور بدیہی ہے، بالکل واضح امور ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ انہیں مزید ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں، وہ بذات خود بدیہی۔ اور چوتھا ان کا نظریہ، 3 نہیں 4 نظریات بن رہے، چوتھا ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل تمام اقسام کی حقیقی معرفت سے تعلق رکھتا ہے، تمام قسم کی جو حقیقی معرفت ہے، حقیقی معارف، یعنی عقل علم و معرفت کا ماخذ صرف اصول میں نہیں بلکہ فروع میں بھی عقل ہی واحد ذریعہ ہے۔ مثلا اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے شریعت میں دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اصول وہی نے طے کر دیا ہے لیکن آگے فروعات تک عقل پہنچتی ہے۔ لیکن عقلانی مذہب میں، عقلانی مکتب فکر میں اور عقلانیوں کے نزدیک ریشنلزم میں عقل ایک ایسی چیز ہے، ایسا ذریعہ معرفت ہے جو ذریعہ معرفت کارگر ہے اصول میں بھی اور فروعات میں بھی۔ لہٰذا یہ کہ بنیادی 4 نظریات ہوئے عقل پسندوں کے اور ریشنلزم والوں کے۔ سب سے پہلا یہ کہ علم و معرفت اور ادراک صرف عقل سے ممکن ہے، عقل کے سوا کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ، عقل کے ذریعے علم و معرفت حاصل کرنے کا طریقہ سوچ اور استدلال۔ سوچ اور استدلال اگر نہیں ہوگی، مثلا عقل میرے پاس ہے، میں سوچتا نہیں ہوں تو میں علم حاصل نہیں کر سکوں گا، میں سوچتا نہیں ہوں تو میں حقیقت تک نہیں پہنچ سکوں گا، میں سوچتا نہیں ہوں تو مجھے کسی چیز کا ادراک یا معرفت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر میں نے سوچا ہے تو سوچنا بھی پھر 2 طرح کا ہوتا ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو سوچ کر ان سے دوسری بعض چیزوں پر استدلال کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم منطق میں پڑھتے ہوتے ہیں کہ تصورات سے ہم معلومات، تصورات کو بنیاد بنا کر مجہول تصورات تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے عقل کی بنیاد پر بعض چیزوں کو آپ کو بنیاد بنانا پڑے گا، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ بھی رہی ہے، اور ان سے استدلال کر کے دوسری جو غیر معلوم چیزیں ہیں ان کو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، لیکن یہ عقل کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ عقل میں معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، سوچ اور استدلال۔ تیسری چیز کہ عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا نتیجہ یا علم یا حقیقت یا ادراک یا معرفت، یہ یا خیالات،
کہ جو کچھ بھی ہوگا یہ امور بدیہیہ ہوں گے، ان میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور یہ کسی دلیل نہیں ہوگی۔ اور چوتھا نظریہ یہ تھا کہ عقل تمام اقسام کی حقیقی معرفت سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ اصولیات سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر وہ فروعات سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ان کے بنیادی نظریات ہیں عقلانی مذہب کے اور عقل پرستوں کے۔ ان بنیادوں پر ان کے مکتب فکر کو عقلانی مکتب فکر یا عقلانی مذہب کہا جاتا ہے، اور انہی بنیادوں پر جو ہے ان کے سارے فلسفے کی سارے فلسفے کی عمارت قائم ہے۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں عقلی معرفت کی جو صداقت ہے، مثلا میں نے عقل کے ذریعے سے کوئی علم حاصل کیا، میں نے عقل کے ذریعے سے میں کسی حقیقت تک پہنچا، اب یہ جو حقیقت یا یہ جو معرفت ہے اس کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عقل کے ذریعے سے جو میں نے علم حاصل کیا، جو معرفت حاصل کی یا جو سچائی میں نے حاصل کی، اس کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کے سچے ہونے کی دلیل عقلانیوں کا کہنا ہے کہ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل کا نام ہے ضرورت، دوسری دلیل کا نام ہے تعمیم۔ تعمیم کو آسان الفاظ میں کہیں عمومیت، ضرورت اور عمومیت۔ ضرورت کا کیا مطلب ہے اور عمومیت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں آپ منطق کی طرح عقل کو جب مقدم بنا لیں اور تالی بنا لیں، وہی جو میں ابھی بتا رہا تھا، جو طریقہ بتا رہا تھا استدلال کا، کہ عقلی بنیادوں پر افکار کو آپ بنیاد بنا لیں، اور دوسری بات تک آپ نے پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے سے استدلال کر کے وہاں تک پہنچے۔ اب اس استدلال کے نتیجے میں جو اس استدلال کے بعد جو آپ کو نتیجہ ملے گا وہ نتیجہ بالضرورہ صادق ہوگا، سچا ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم منطق میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بناتے رہتے ہیں صغرا کبرا، اور اس کے بعد پھر حد اوسط کو گرا کر آگے ہم نتیجہ نکالتے ہیں منطق میں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اس کی یہ کوئی سادہ مثال، مثلا انسان بات کرتا ہے، بولتا ہے، اور بولنے والی چیز عقل مند ہوتی ہے۔ اب منطق میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیچ میں سے جو لفظ مقرر آ رہا ہو اس کو ہم حد اوسط کہتے ہیں، اس کو گرا دیں گے۔ انسان بولتا ہے، یہ ایک فکر ہے، یا یہ ایک مقدمہ ہے، یہ ایک جز ہے، اور بولنے والی چیز عقل مند ہوتی ہے۔ اب دو جگہوں میں بولنا لفظ آ گیا، ان بولنا لفظ کو ہم نکالے تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟ کہ انسان عقل مند ہے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ عقلی بنیادوں پر آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعض کو بنیاد بنا کر دوسری بات تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو نتیجہ آپ کو ملے گا وہ لازمی طور پر، ضروری طور پر سچا ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ کا احتمال نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ عمومیت کا کیا مطلب؟ کہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم یا عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والی سچائی صرف ایک دن یا دو دن یا کہیں ایک جگہ پر سچی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ ہر جگہ ہر مقام پر وہ علم یقینی اور سچا ہوتا ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل ضرورت اور دوسری دلیل عمومیت۔ عقل کے ذریعے سے جو آپ کو نتیجہ ملے گا وہ ضروری طور پر سچا ہوگا، ضروری طور پر یقینی ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ، عقل کے ذریعے سے آپ کو جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ ہر جگہ اور ہر مقام پر اور ہمیشہ وہ یقینی اور سچا ہوگا۔
تو یہ دو دلیلیں ہیں، کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے معرفت کی جو عقل کے ذریعے سے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، جو جس حقیقت تک ہم پہنچتے ہیں اس کی سچائی کی یہ دلیل۔ پھر اگلی بات ہے ہاں عقل کی معرفت کی یہ دلیلیں آپ کے سامنے آ گئی، ضرورت اور عمومیت۔ اگلی بات ہے عقل کو ذریعہ معرفت یہ کیوں بناتے ہیں؟ کہتے ہیں عقل کو ہم ذریعہ معرفت اس لیے بناتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز پر استدلال کرتے ہیں تو عقل ہی وہ محور ہے جس پر تمام چیزیں گھومتی ہیں۔ عقل ہی، یعنی بعض چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں ان کو بھی عقل سوچتی ہے، دوسری جن چیزوں تک ہم پہنچیں گے ان کو بھی عقل سوچے گی، اور یہ جو پہنچنے کا عمل ہے، استدلال کرنے کا عمل ہے، اس کو بھی عقل سوچتی ہے۔ جب تمام چیزیں عقل ہی کے گرد گھومتی ہیں تو پھر عقل کو ہی تو ذریعہ معرفت بنائیں گے نہ کچھ کو بنائیں گے۔ تو یہ ان عقلانیوں کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کیوں عقل کو آپ ذریعہ معرفت مانتے ہیں۔ آگے عقلانیوں کے نزدیک معرفت کی تین اقسام ہیں۔ اب جو علم ہمارے پاس ہوتا ہے، جو حاصل شدہ علم ہے، حاصل شدہ یہ علم کو ہی معرفت بھی کہتے ہیں۔ جو حاصل شدہ علم ہے، جو معرفت ہے، جو حقیقت ہے، اس کی عقلانیوں کے نزدیک تین اقسام ہے۔ پہلی قسم عقلی قبلی بدیہی معرفت۔ قبلی قبل سے ہے، مطلب پہلے سے، یعنی عقل میں کچھ وہ علوم ہوتے ہیں جو انسان کو پہلے سے حاصل شدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ وہ معارف ہوتے ہیں، کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جو پہلے سے حاصل شدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے۔ اب اس کو کس نے بتایا کہ آپ کو جب بھوک لگے تو آپ نے رونا ہے؟ اب یہ اس کے پاس پہلے سے انسٹالڈ شدہ علم ہے، پہلے سے اس کو معلوم ہے۔ یا اسی طرح سے اس کو کہیں پر خارش آتی ہے تو وہ کھجلاتا ہے، اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو وہ آنکھ کو بھی کھجلاتا ہے۔ اب یہ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کے پاس پہلے سے موجود ہے اور عقلی طور پر موجود ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو شاید وہ یہ کچھ بھی نہ کر سکتا۔ عقلی طور پر کیا کرتا ہے وہ، یعنی عقلی طور پر اس کے پاس یہ پہلے سے علم موجود ہے۔ تو اس علم کو یہ عقلانی کیا کہتے ہیں؟ عقلی قبلی بدیہی معرفت۔ تو پہلے سے جو عقل میں آئی ہوئی معرفت ہے، جو علم ہے وہ۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ آگے حجت اللہ البالغہ میں پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ، وہ اس چیز کو عقل نہیں کہتے بلکہ وہ اس کو شعور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عقل نہیں ہے، یہ شعور ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے کو اگر بھوک لگی ہے وہ روتا ہے، یا اس کو کہیں خارش آتی ہے وہ کھجلاتا ہے، اور اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ عقلی بنیادوں پہ کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ شعوری بنیادوں پر کرتا ہے۔ اس کی مثال کہتے ہیں کہ کیا بکری کے بچے کو اگر کہیں پر خارش آ جائے وہ اپنے پاؤں کے ذریعے سے کھجلاتا نہیں ہے؟ یا پھر کوئی ایسا، یا پھر آپ چڑیا کو دیکھیں، اس کو بھوک لگ جائے تو کیا وہ دانے کے لیے نہیں نکلتی؟ اب جانوروں کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں ہے، اب ان کے پاس شعور ہے، جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں اس طرح سے بچہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور ہے، یہ فی الحال عقل نہیں۔ عقل پھر رفتہ رفتہ ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے۔ تو بہرحال عقلانی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی قبلی بدیہی معرفت۔ دوسری معرفت، دوسرا علم تجریبی مکتسب معرفت، مطلب جو تجربے کی بنیادوں پر حاصل کیا ہوا علم ہوتا ہے۔ تجربہ خارجی ذرائع، مشاہدہ، تجربہ، حواس۔ مثلا کہ میرے سامنے اس وقت دروازہ ہے، مجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ میرے پاس لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، مجھے کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ میں ہاتھ سے چھو رہا ہوں، میرے ہاتھ کے لمس نے مجھے بتا دیا۔ اور یہ جو چھت ہے، یہ جو فرش ہے، یہ سخت ہے۔ کیسے سخت ہے؟ میں نے اوپر چل کے دیکھا ہے۔ اب یہ حواس مجھے علم بتا رہے،
تو یہ خارجی ذرائع ہیں، یہ عقل نہیں ہے، یہ حواس ہے۔ تو عقلانی کہتے ہیں کہ معرفت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو خارجی حواس یا پھر تجربات یا پھر مشاہدات وغیرہ کی وجہ سے عقل میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جو عقل خود اپنی سوچ و فکر کی بنیاد پر علم حاصل کرتی ہے، نہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں اس میں، نہ خارجی ذرائع کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، بلکہ خود عقل جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنے سوچ و فکر کے ساتھ وہ حاصل کرتی ہے۔ اس کی مثال کے طور پر یہ میرے پاس میز پڑا ہوا ہے، ٹیبل ہے، اب مجھے یہ آنکھوں نے تو بتا دیا کہ یہ ٹیبل ہے، دیکھ کر بتا دیا، یا پھر میں ایسے ہاتھ سے چھوتا تو ہاتھ چھو کر بھی بتا دیتا کہ یہ ٹیبل ہے، لیکن مجھے اس کے بنانے والے کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہیں میرے ہاتھوں نے چھوا، نہیں اس کی آواز میرے کانوں نے سنی ہے، نہیں وہ کوئی خاص خوشبو لگا کر چلتا ہے کہ جس کی وجہ سے ناک سونگ کر فوراً بتا دے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ عقل۔ اب عقل یہ بتائے گی کہ اس کے بنانے والا کوئی مستری۔ اب یہ والا علم کہاں سے ہے؟ یہ عقل کے ذریعے سے ہے، اس میں حواس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو عقلانی یہ کہتے ہیں، بالخصوص رینے ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ عقل ہی انسان میں سب سے بہتر شے ہے جو کسی بھی زمان و مکان میں کسی بھی درجے میں علم اور معرفت حاصل کرنے کا اور سچائی تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ تو اب یہ جو تین معارف آپ کے سامنے آئے، تین علوم، تین قسم کے یا قسم کی کے معارف جو آپ کے سامنے آئے ہیں، ایک وہ کہ جو پہلے سے عقل میں موجود ہو اور بدیہی ہو، واضح ہو، بدیہی کا مطلب بالکل واضح۔ دوسرا یہ کہ خارجی ذرائع، مشاہدات، تجربات کی وجہ سے حاصل ہو، اور تیسرا یہ کہ عقل اپنی سوچ اور استدلال کے ذریعے سے حاصل کرے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تین معارف عقلانیوں کے نزدیک ہیں، لیکن عقلانی ان میں سے کہتے ہیں کہ جو سچا، درست، واضح اور بالکل واضح، بدیہی اور حقیقت پر مبنی اور یقینی جو معرفت اور جو علم ہے وہ یہ آخری والا ہے جو عقل خود جسے حاصل کرتی ہے۔ تو ان بنیادوں پر عقلانی مذہب کی ساری کی ساری عمارت قائم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عقل کو کی بنیاد پر معرفت کا واحد ذریعہ مانتے ہیں، اور پھر دو دلیلیں ان کے پاس کہ جن کی بنیادوں پر وہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معرفت کے کل تین طریقے ہوتے ہیں، اور ان تین طریقوں میں سے معرفت کی کل تین اقسام ہیں، اور ان تین جو سب یقینی اور بدیہی ہے وہ عقل کے ذریعے سے حاصل شدہ ہے، جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اب چل رینے ڈیکارٹ، اچھا یہ شروع میں ڈیکارٹ کا تعارف آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈیکارٹ کون؟ رینے ڈی اس کا مختصر تعارف یہ ہے، گزشتہ دنوں میں نے جدیدیت کا بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ اس کے حوالے سے بتایا بھی تھا کہ جدیدیت کے بعد عقل پرستی کی بنیاد رکھنے والا شخص ڈیکارٹ ہے۔ 1596 میں فرانس میں پیدا ہوا اور شروع ہی سے عقلی مباحث میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ مباحث اور انسان سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی مباحث نہیں کیا، مطلب عقلی باتیں اللہ کے وجود پر زیادہ نہیں کی ہیں، لیکن اور طریقے سے اللہ کے وجود کو ہوتا ہے۔ وہ جیسے میں نے آپ کو جدیدیت میں بتایا تھا کہ یہ پہلے پادری تھا، پادری ہونے کے بعد جب اس کچھ عقلی مباحث شروع کیا اور کچھ سائنسی تجربات اس کے سامنے، تو عقلی بنیاد اللہ
وجود میں شک کرنا شروع کر دی. کچھ اور باتیں بھی تھے، یہ بھی تھا، لیکن اس نے شکوک شبہات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا ہے. کس شکل میں ہے، کیسے ہے، مانا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو. بہرحال افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کا مطالعہ کیا تو ان سے خاصا متاثر ہوا. پھر بالخصوص ریاضیات میں اس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تو امام غزالی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور سقراط کی طرح اس کی عادت یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں گھومنا پھرنا اور عقلی مباحث کرنا اسے پسند تھا، اور اسی لیے مختلف علاقوں میں آنے جانے کی غرض سے یہ کچھ عرصے کے لیے فوج میں بھی بھرتی ہو گیا تھا. فوج میں بھرتی ہونے کے بعد یورپ میں جنگوں کے دوران یہ وسطی علاقوں میں، یورپ کے وسطی علاقوں میں طویل عرصہ مقیم رہا. اور اس کے بعد پھر پیرس گیا. پیرس کے بعد پھر یہ 1629 میں ہالینڈ کا اس نے رخ کیا، ہالینڈ چلا گیا. ہالینڈ میں اس نے تقریباً 20 سال گزارے. اپنی جو عقلی اور ریاضیاتی تحریریں ہیں اور جو کتابیں ہیں، اس کی کئی کتابیں بھی ہیں، اس نے اس اپنے ہالینڈ کے رہائش کے دوران لکھی. 1649 میں سویڈن کی ملکہ کرسٹینا کی دعوت پر یہ سویڈن میں آ گیا، لیکن یہاں کی آب و ہوا کوئی خاص اس پر موافق نہیں لگی اور 1650 میں اس کی وفات ہو گئی، انتقال. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض تحقیقات کے مطابق یہ ایک عیسائی پادری بھی رہ چکا تھا، اور 17ویں صدی، یہ 1600 اتنا اتنا اتنا، یہ 17ویں صدی بنتی ہے. تو 17ویں صدی میں عقلی بنیادوں پر جب اس نے اعلی کلیسا سے سوالات شروع کیا اور وہ اس کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر یہ شک میں مبتلا ہو گیا تھا. اور کچھ نہ کچھ اس وقت سائنس کی ابھی ابتدا ہو رہی تھی، فزیکل اصولوں کا مطالعہ کرتا تھا، تو ان کو خاصا یہ متاثر. یہ ڈیکارٹ کے فلسفے کے 3 یا 4 بنیادی موضوعات ہیں. 4 کہیے 3 کہیے، یہ اصل میں آگے چل کر آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ ایک دوسرے پر موقوف ہے. بہرحال جتنے بھی ہیں کون سے ہیں؟ ذریعہ مانگتا یعنی بنانے والے نے بھی اس کے 3 نظریات تھے، وہ یہ تھے. نظریہ مقصد کا دوسرا نظریہ نظریہ شک، تیسرا نظریہ جسم اور روح 2 الگ الگ چیزیں. یہ 3 اس کے بنیادی نظریات ہیں. اور جسم اور روح کی وجہ سے ہی یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی بات کرتا ہے اور آگے دیتا ہے، لیکن وہ اصل میں اسی کے ذمہ نہیں آتا ہے. اب یہ نظریہ شک کیا ہے؟ سب سے پہلے بلکہ سب سے پہلا نظریہ تو یہ آ گیا، عقل کی طرف معرفت کا ذریعہ ہے. اور یہ جو ابھی میں نے عقلانی مذہب کا تعارف کروا کر جتنی باتیں بھی آپ کے سامنے کہی ہیں، یہ ساری اصل میں اسی ڈیکارٹ کی.
اور ڈیکارٹ ہی نے یہ اصول قائم کیے ہیں، ڈیکارٹ ہی نے یہ بنیادی رکھی ہیں، اور سے عقلانی ابتدا ہوئی ہے۔ عقلانی مذہب کا بانی یہی ہے، ڈیکارٹ ہے۔ تو لہٰذا اس کا یہ جو پہلا نظریہ ہے، پہلا نظریہ اس کے حوالے سے تفصیلاً بات ہو چکی۔ اب اس کا دوسرا نظریہ، نظریہ شک۔ شک کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں شک کرنا چاہیے، ہر چیز میں کرنا چاہیے۔ شک کیوں کرنا چاہیے؟ اس کے 3 دلائل دیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو 3 دلائل۔ پہلی دلیل حسی ادراکات۔ کہتے دیکھیں کائنات میں جو پھیلی ہوئی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہمارا حسی ادراک ہوتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں چیزیں نہیں ہوتی۔ صرف کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایک حسی ادراک ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں اندھیرے میں، راستے میں آپ کو ایک رسی پڑی ہوئی نظر آئی، آپ اچانک سے چونکے اور ڈر گئے، آپ نے یہ سوچا کہ یہ سانپ ہے۔ اب یہ حسی ادراک ہے، آپ کی حس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کیا ہے؟ سانپ ہے، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کوئی چھوٹی سی ایک چھڑی لیں، ایک ٹہنی لیں، بالکل جو سیدھی ہو، یا ایریل گاڑی کا لے لیں، آپ اس کو پانی میں ڈالیں، دوبارہ آپ کو وہ آگے سے پانی میں مڑا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ آپ کی آنکھوں کا حص ہے، یہ حسی ادراک ہے کہ وہ چھڑی آپ کو آگے سے مڑی ہوئی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ مڑی ہوئی نہیں۔ یا پھر اسی طرح سے آپ صحرا میں جا رہے ہیں، دور سے آپ سراب دیکھتے ہیں، آپ کو یوں لگتا ہے یہ پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچتے وہ پانی ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ حسی ادراکات انسان کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں کہ جس طرح سے فلاں چیز کو میں نے اس طرح سے سمجھا وہ حقیقت میں ایسی نہیں تھی، چھڑی کو میں نے مڑا ہوا سمجھا وہ حقیقت میں مڑی ہوئی نہیں تھی، میں نے شراب کو پانی سمجھا وہ حقیقت میں پانی نہیں تھا، میں نے رسی کو سانپ سمجھا وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھا۔ تو اب یہ حسی ادراکات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کائنات میں باقی جو چیزیں ہیں ان میں بھی اسی طرح سے ہم دھوکے کھا رہے ہوں۔ ایک بات۔ دوسری دلیل، رؤیات اور خوابیں۔ کبھی کبھار تو ہوتا ہے انسان سو کر کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سو کر خواب دیکھنا یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن کبھی کبھی انسان جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا ہے، تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے۔ مثلا ایک انسان جاگ رہا ہے، خیالات میں جاتا ہے، وہ خود کو خیالات میں کسی ریاست کا حکمران تصور کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت کسی ریاست کا حاکم ہوں، یا وہ خود کو ایک بہت بڑا امیر آدمی تصور کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کہیں کھڑا کوئی خطاب وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ ان خیالات میں اتنا گم سم ہوتا ہے کہ خود مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے۔ یہ خیالات ہیں، یہ بیداری کے خواب ہیں، اور واقعی وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے۔ مثلا میں اگر تخیلات کی دنیا میں بس ایک گاڑی دیکھتا ہوں، ایک تصور کرتا ہوں ایک گاڑی، اب اگر بالکل اسی طرح کی کوئی گاڑی ایک آدمی میرے سامنے لا کر کھڑی کر دے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کو تخیل میں دیکھا ہے۔ اب یہ تخیلات، یہ رؤیات، یہ خواب جو ہیں، حالانکہ کیا ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی، یہ رؤیات اور خوابیں بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شاید دنیا میں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے خارجی شیطانی قوات۔ مثلا کوئی جادو، اب کوئی کرتب دکھاتا ہے، کوئی جادو کرتا ہے،
نظر بندی کرتا ہے. اب ہوتا کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. اب یہ جو نظر بند ہوتے ہیں، نظر بندی کرتے ہیں، اب انسان سامنے کھڑا ہوگا سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. یا پھر آپ موبائل ہی کی مثال لے لیں، موبائل آپ کے سامنے ہے، آپ موبائل میں مثلا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے کتنے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا اس کو، یا کیسے ہو رہا ہے. حالانکہ وہ حقیقت میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اب یہ خارجی شیطانی قوات ہے. ان کو اصل میں شیطانی قوات انہوں نے ہی نام دیا ہے، ورنہ ان کو قوت داخلیہ بھی کہا جاتا ہے عربی میں. تو بہرحال یہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. اب یہ ریکارڈ یہ کہتا ہے، جب آپ کے سامنے یہ تین بڑے بڑے دلائل آ گئے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. جب حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں شک کرنا چاہیے. کیا پتہ میرے سامنے جگ پڑا ہے تو مجھے اس میں بھی شک کرنا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں جگ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے ویسے ہی کوئی شکل نظر آ رہی. یہ ڈیکارٹ کا نظریہ ہے، نظریہ شک. اور نظریہ شک کو بنیاد بنا کر وہ پھر وجود پر استدلال کرتا ہے. وہ بات آگے آ رہی ہے کیسے کرتا ہے. اب نظریہ شک کے اس کے ہاں 4 اصول ہیں. نظریہ شک کے 4 اصول. نمبر 1 کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی رائے قبول نہ کی جائے جو بذات خود واضح نہ ہو، یعنی غیر واضح فکر کو کبھی قبول نہ کیا جائے. پہلا اصول. مثال کے طور پہ آپ کو مختلف افکار ملیں گے جو کسی خارجی دلیل سے یا استدلال سے یا تجربے سے یا کسی بھی چیز سے ثابت ہوں گے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا جب تک آپ کا آپ کی آپ کا ذہن یہ نہ بتا دے، آپ کی عقل یہ نہ بتا دے کہ یہ بالکل واضح ہے. تو دیگر خارجی ذرائع سے ثابت شدہ کسی بھی فکر کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا. دوسرا اصول، افکار کو بسیطہ اور مرکبہ میں تقسیم کیا جائے. یعنی آپ کے سامنے 2 قسم کے افکار ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں بالکل سادہ، بالکل سمپل قسم کے نظریات، سادہ قسم کے افکار، جنہیں افکار بسیطہ عربی میں کہا جاتا ہے اور انگلش میں سمپل تھاٹ. اور اسی طرح سے بعض ہوتے ہیں وہ مرکب افکار ہوتے ہیں جنہیں کمپلیکس افکار کہا جاتا ہے، کمپلیکس تھاٹس یا افکار مرکبہ. اب کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ جتنے بھی آپ کے سامنے افکار نظر آ رہے ہیں، آپ کو جتنے بھی آپ تک افکار پہنچ رہے ہیں، ان میں سے سادہ افکار کو الگ کر لیں اور مرکبہ افکار کو الگ کر لیں. تیسرا اصول یہ ہے، کہتے ہیں استنباطی طریقہ اختیار کریں. استنباطی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو بنیاد بنا کر ان سے دوسرے بعض چیزوں پر دلیل پکڑنا. جیسا کہ میں نے آپ کو منطق کے حوالے سے مثال دی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، تصورات معلومہ کو بنیاد بناتے ہیں اور ان سے پھر ہم کہاں تک پہنچتے ہیں، تصورات مجہولہ تک. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو، یہ جو آپ نے ابھی افکار سادہ الگ کیے ہیں اور مرکبہ الگ کیے ہیں، اب اس سادہ افکار کو آپ بنیاد بنا کر اس سے استدلال کریں کس پر، مرکبہ افکار پر. تو اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے، استنباطی طریقہ. اور چوتھا یہ ہے کہ واضح نتیجہ نکالا جائے. اب جب آپ کے سامنے سادہ افکار ثابت شدہ تھے، ان کو بنیاد بنا کر آپ نے مرکبہ افکار کو ثابت کیا. اب سادہ افکار سے مرکبہ افکار ثابت ہوئے، اب مرکبہ افکار کے بعد آگے نتائج نکلیں گے، وہ نتائج واضح ہونے چاہیے. یہ ان کے ہاں یہ شک کے نظریہ شک کے 4 اصول ہیں. اب آگے ایک مثال دیں گے، آپ اس میں سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے، جو بھی چیزیں اگر خود واضح نہیں ہے اس کو قبول نہیں کرنا. دوسری بات کہ جو آپ کے سامنے فکر ہو اس کو سادہ اور مرکبہ افکار میں تقسیم کر لیں کہ یہ فکر سادی ہیں اور یہ فکر مرکب ہیں. سادی فکر مطلب سمپل فکر، اکیلی فکر. اور تیسری چیز کہ سادہ افکار کو بنیاد بنائیں اور ان سے مرکبہ افکار پر آپ کیا کریں، استدلال کریں. چوتھی چیز، اب نتیجہ نکالیں اور نتیجہ بالکل واضح ہونا چاہیے.
اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ ہم کیسے کریں گے، اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حفظ اور استنباط. حفظ اور استنباط. حفظ کیا ہے اور استنباط کیا ہے؟ ہا دا دال سین. حفظ. حفظ کا مطلب ہوتا ہے تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، اور استنباط کا مطلب ہوتا ہے دلیل پکڑنا، استدلال کرنا. یہ استنباط ہوتا ہے. اب ڈیکارٹ کے نزدیک یہ حفظ اور یہ استنباط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام سادے افکار، وہ تمام ذہنی اندازے جن کے حقیقت ہونے میں کوئی کسی قسم کی شک نہیں. اس کی ایک مشہور دلیل ہے، دلیل لاطینی زبان میں کہتا ہے کوجیتو ارگو سم. کوجیتو ارگو سم. کوجیتو ارگو سم کا انگلش میں ترجمہ بنتا ہے آئی تھنک دیئر فار آئی ایم. اگر آپ اس کو اردو میں تبدیل کریں تو اس کا ترجمہ بنے گا میں سوچتا ہوں چنانچہ میں موجود ہوں. اب یہ میں سوچتا ہوں چنانچہ میں موجود ہوں، یہ ہے کیا ہے؟ یہ میں اب آگے آپ کو بتاتا ہوں استنباط کو بتا کر کے. اب یہ جو اس نے یہ جو سب سے بنیادی فکر بنائی ہے نا کہ میں سوچتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں موجود ہوں. یہ اس کے ہاں افکار بسیطہ ہے، یہ اس کے ہاں فکر بسیط ہے، اور یہ اس کے ہاں حدس ہے، وہ اندازہ ہے، وہ ذہنی تصور ہے، وہ ذہنی ایک بنیادی تخمینہ ہے. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اسی کو بنیاد پر بنا کر میں اپنے وجود پر دلیل پکڑوں گا تو یہ استنباط ہوگا. مثال کے طور پر اب آپ کے سامنے اس کی مثال ہے. سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ہر چیز میں شک کرنا چاہیے، لہذا اس کی سادی فکر، سادہ نظریہ یہ ہے کہ مجھے شک کرنا چاہیے. یہ مجھے شک کرنا چاہیے، یہ کیا بالکل سادی بات ہے، سمپل بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فکر بسیط، یہ ہے حدس. اب مجھے شک کرنا چاہیے، آگے اس سے اب میں دلیل پکڑوں گا. شک کرنے کے لیے انسان کو سوچنا پڑتا ہے. یہ دلیل ہے، اور یہ فکر مرکب ہے، اور یہی کیا ہے؟ استنباط ہے. پھر آگے میں کہتا ہوں کہ کیسے سوچوں، کیسے سوچ سکتا ہوں. یہ پھر کیا ہے؟ فکر بسیط. آگے سے پھر وہ کہتا ہے کہ سوچ کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. یہ ہے استنباط. پھر وہ کہتا ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں. اب یہ فکر بسیط ہے. آگے سے جواب میں کیا ملتا ہے؟ دلیل کیا پکڑتا ہے؟ تب تو میں موجود ہوں. یہ استنباط ہے. پھر کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے میرا وجود ہے. یہ حدس ہے، اندازہ ہے. پھر دلیل پکڑتا ہے، کہتا ہے جی میں شک جو کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں موجود ہوں. یہ اس کی مشہور ترین دلیل ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کو واٹس ایپ گروپ پر بھیج رہا ہوں، آپ ذرا اس کو وہاں دیکھیے. آپ کو واٹس ایپ گروپ میں، دونوں گروپوں میں یہ اس کی تصویر پہنچ جائے گی. سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹیبلز بنے ہوئے ہیں، دائیں طرف لکھا ہوا مجھے شک کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ حدس، اندازہ. دلیل کیا ہے؟ شک کرنے کے لیے سوچنا ہوگا. پھر کہتے ہیں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ اندازہ ہے. یہ اس کی فکر بسیط ہے. آگے فکر مرکب کیا ہے؟
सोच के लिए वजूद जरूरी है। फिर कहता है कि मैं सोच सकता हूँ, ये क्या है, इसकी फिक्र बसीत है। आगे कहता है तब मैं मौजूद हूँ, ये फिक्र मुरक्कब है। फिर कहता है मेरा वजूद है, ये फिक्र बसीत है। आगे फिक्र मुरक्कब क्या होगी? जी मैं शक करता हूँ तो इसका मतलब है मैं मौजूद हूँ। अब इस पहली ये जो लाइनें नीचे ऊपर आपको नजर आ रही हैं, इनको क्या कहा जाता है? इस तरीके को अंदाजा लगाना कहते हैं, और अगले तरीके को इस्तेमाल करना कहते हैं। ये इसकी मशहूर दलील है, शक से वजूद पर दलील पकड़ना। सबसे पहले कहता है हर चीज में शक करना चाहिए। तो कहते हैं लेकिन यार सच शक तो करूं, शक करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अब जब कहता है मुझे सोचना पड़ेगा, तो कहता है कि अगर कोई चीज सोचनी है तो सोचने के पीछे किसी सोचने वाले का वजूद होना चाहिए। अब सोचने वाले का वजूद होना चाहिए, इसका मतलब ये कि अगर मैं शक कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो पीछे मेरा वजूद है। अगर मेरा वजूद है तो इसका मतलब है मैं मौजूद हूँ। ये है शक से वजूद पर दलील। और ये पहला वो फलसफी डिकार्ट है जिसने शक से वजूद पर दलील पकड़ने का ये फलसफा इजाद किया। ये बहुत मशहूर है। इसको लातीनी जबान में डिकार्टी कोजितो कहा जाता है, डिकार्टी कोजितो। और इसको उर्दू में इसको कहा जाता है नजरिया इसबातियत। नजरिया इसबातियत नजरिया इसबातियत क्या है? कि शक से वजूद साबित करना। और इसीलिए डिकार्ट का कहना यह है कि मेरे नजदीक दुनिया की हर चीज मशकूक है, मैं हर चीज में शक करता हूँ, सिर्फ मेरा वजूद एक वो वाहिद चीज है जिसमें मैं शक नहीं करता। और इसलिए नहीं करता कि वो भी मुझे शक से पता चला। पहले मैं शक करता था, शक करने के लिए मुझे सोचना पड़ा, सोचने के लिए मुझे वजूद की जरूरत पड़ी, जब वजूद की जरूरत पड़ी तो मुझे पता चला कि मैं मौजूद हूँ। लिहाजा मैं अपने वजूद में शक नहीं करता, बाकी हर चीज में शक करता हूँ। ये इसका नजरिया शक में आगे इसका इस्तेदलाल का तरीका है, और इसको नजरिया इसबातियत भी कहा जाता है। अब अगली बात, डिकार्ट के नजदीक जौहर क्या है? सब्सटेंस, जौहर। मैंने कहा था कि जौहर वगैरह की तारीफ याद करनी है। जौहर किसे कहते हैं? उमूमन जो जौहर की तारीफ होती है कि जो बजाते खुद कायम है, लेकिन डिकार्ट इसकी तारीफ मुख्तलिफ करेगा। डिकार्ट क्या कहेगा? डिकार्ट कहेगा, हाँ डिकार्ट कहेगा, ये आ गया जौहर और अरज की बहस। डिकार्ट इसकी तारीफ मुख्तलिफ करते हुए ये कहता है कि जौहर वो है जो अपने वजूद में किसी गैर का मोहताज ना हो। जो अपने वजूद में किसी गैर का मोहताज ना हो। तो ये तारीफ क्यों की है? अगला जब हमारा लेक्चर होगा उसमें इसका डिकार्ट का जो आगे इसका जो जानशीन है स्पिनोजा, बारूख स्पिनोजा, जब वो आएगा और वो जौहर की एक और तारीफ करेगा, तो तब हमें पता चलेगा कि जौहर की ये वाली तारीफ इसने क्यों की। ये क्या कह रहा है कि जौहर अपने वजूद में किसी गैर का मोहताज ना हो। दूसरे जाविये से देखो तो माना वही बनता है कि जो बजाते खुद कायम हो। लेकिन आगे थोड़ी सी तफसील से आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे क्यों कह रहा है कि जौहर अब वो है जो अपने वजूद में किसी गैर का मोहताज ना हो। असल में इसके नजदीक जौहर की दो किस्में हैं, एक जौहर मुतलक, एक जौहर निस्बती। जौहर मुतलक से मुराद वो जौहर है जो न तो अपने वजूद में किसी गैर का मोहताज है, और न ही इसकी किसी गैर की तरफ निस्बत की जा सकती है। बस वो वजूद मुतलक है, वो वाजिबुल वजूद है। और उसके बारे में ये कहता है कि वो जौहर अल्लाह ताला की जात है। जौहर मुतलक
جو کسی غیر محتاج بھی نہیں ہے اور اس کی کسی غیر کی طرف نسبت بھی نہیں کی جا سکتی. نسبت کا مطلب یہ کہ یہ فلاں کی طرف ہے یا فلاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نسبت ہوتی ہے، نہیں کی جا سکتی. تو یہ کیا ہے؟ جوہری مطلق. اس کے بعد ہے جوہری نسبتی. جوہری نسبتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بذات خود قائم تو ہو لیکن اس کی کسی غیر کی طرف نسبت بھی کی جائے. جیسے عقل اور مادہ. عقل اس کی انسان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، مادہ اس کی بھی کسی چیز کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، مثلا انسان کا مادہ، درخت کا مادہ، پتھر کا مادہ وغیرہ. اب یہ جو آپ کو نیچے لفظ نظر آ رہا ہوگا دوئی کا نظریہ، دوئی کا نظریہ، یہ دوئی کا نظریہ کیا ہے؟ ڈویلٹی. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈویلٹی. ڈویلٹی آف سبسٹینس، جوہر کی دوئی کا نظریہ. سب سے پہلے ڈیکارٹ کے نزدیک جوہر کی دو قسمیں، ایک جوہر مطلق اور ایک جوہر نسبتی. جوہر مطلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن آگے جو جوہر نسبتی ہے پھر اس کی دو قسمیں. ایک ہے وہ جوہر جو مفکر ہے، جو روح ہے، جو شعوری ہے، اور دوسرا جوہر وہ ہوتا ہے جو غیر مفکر ہوتا ہے، جو غیر عقلی ہوتا ہے، جو مادی ہوتا ہے. اس کی مثال آپ کے پاس سیب ہے، سیب موجود ہے، یا آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا سیب کا دانہ رکھا ہوا. اب یہ سیب کا جسم یہ جوہر ہے، لیکن یہ جوہر کون سا ہے؟ جوہر مادی. مادہ اس کا موجود ہے، ہمارے سامنے وجود ہے، لیکن اس کا ایک ہمارے ذہن میں تصور ہے. مثلا کسی نے کہا سیب، تو میرے ذہن میں ایک سیب کا تصور آیا. اب یہ جو میرے ذہن میں موجود ہے یہ جوہر کون سا ہے؟ یہ جوہر عقلی ہے. لہذا جوہر کو انہوں نے اس طرح سے دو قسموں پہ تقسیم کیا کہ ایک جوہر جوہر عقلی ہوتا ہے اور دوسرا جوہر جوہر جسمی ہوتا ہے. جوہر عقلی کو یہ جوہر روحی بھی کہتے ہیں اور جوہر جسمی کو یہ جوہر مادی بھی کہتے ہیں. اب ان کی صفات بیان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جو جوہر عقلی ہوتا ہے وہ مفکر ہوتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ روح کی طرح ہوتا ہے، مادہ نہیں ہوتا بلکہ روح ہوتا ہے. اور وہ شعوری ہوتا ہے، اس میں شعور ہوتا ہے. وہ ممتد نہیں ہوتا، وہ پھیلتا نہیں ہے، وہ جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے. مثلا جو ہمارے ذہن میں سیب کا تصور ہے تو وہ تصور اتنا ہی ہے، وہ پھیلتا نہیں ہے، وہ زمان و مکان سے خارج ہوتا ہے. اب ذہن میں جو چیز ہے وہ مکان میں نہیں ہے، وہ کسی زمان میں نہیں ہے. اور دوسری طرف جو جوہر مادی ہے وہ جسم، باڈی ہے، وہ مادی ہے، میٹیریل ہے، وہ لا شعوری ہے، اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا. اب جسم میں کوئی جب تک عقل یا روح نہ ہو تو کوئی شعور نہیں ہوتا. وہ ممتد ہے، پھیلتا ہے. جسم کبھی کم ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اور یہ زمان و مکان میں رہتا ہے. اب یہ ان کی تقسیم کر کے اس کے بعد جو اصل بات ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ جوہر کی تقسیم کی ہے وہ ہے جسم اور روح. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈیکارٹ جسم اور روح پر بات کرتا ہے. اب جسم اور روح پر بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں جب ہیں اور دونوں جوہر ہیں، جسم بھی جوہر ہے، روح بھی جوہر ہے. ڈیکارٹ کے نزدیک جسم بھی جوہر ہے، روح بھی جوہر ہے. اب اس جسم اور روح کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس تعلق کو یہ کہتا ہے سنوبری غدہ. کہتے ہیں کہ سنوبری غدہ کی وجہ سے اس جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے.
کہ صنوبری غدہ کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے پینل گلینڈ. پینل گلینڈ اس سے مراد انسان کے دماغ میں یا انسان کے عقل میں موجود ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، جس کو سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ ایک چاول کے دانے کے برابر ہوتا ہے. وہ بنیادی ذرہ ایسی چیز ہے جہاں پر جا کر یہ انسان کے جسم اور روح یا جسم اور عقل آپس میں مل جاتے ہیں، اور آپس میں مل کر وہاں سے پھر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. جسم کی وجہ سے روح متحرک ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے جسم متحرک ہوتا ہے. جسم کی وجہ سے عقل متحرک ہوتی ہے اور عقل کی وجہ سے جسم متحرک ہوتا ہے. تو یہ اس نظریے کو نظریہ دوئی کہا جاتا ہے کہ جوہر کو دو قسموں میں تقسیم کیا، اور ایک کو جسمی مانا، مادی مانا، دوسرے کو روحی مانا، اور ان دونوں کا آپس میں جو تعلق قائم کیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنوبری غدہ. عقل کی ایسی جگہ پر جا کر یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اب کس طرح سے استدلال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے استدلال کرتے کہتے دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ جوہر کی دو قسمیں ہیں، ایک جوہر عقلی، ایک جوہر جسمی. ان دونوں کا آپس میں تعلق سنوبری غدہ کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک اور بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو جوہر مفکر ہے، جو سوچتا ہے، یہ خود تو اتنا نہیں سوچ سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت موجود ہے جو اس کو سوچ عطا کرتی ہے، جو اس کو متحرک رکھتی ہے. اور جسم تو اس کو متحرک بعد میں سنوبری غدہ کے ساتھ ملنے کے بعد کرتا ہے نا، لیکن اس سے پہلے اس کا کوئی وجود ہے، جو کوئی پیچھے ایسی ذات ہے جو اس کو سوچ عطا کرتی ہے، جو سب کچھ کرتی ہے. اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ایک روح کامل ہے، اور اس روح کامل کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے. اس طرح سے ڈیکارٹ آخر میں آ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے. اور وہ کس وجہ سے موجود ہے؟ اس دوئی کا جو نظریہ ہے، اس کا جوہر کا عقل اور جسم کو دو الگ الگ چیزوں میں تقسیم کر کے جو نظریہ اس نے قائم کیا ہے، ان بنیادوں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. تو یہ ہے عقلانی مذہب، اور عقلانی مذہب کا بنیادی شخص ڈیکارٹ جو آپ کے سامنے آ گیا. تو اس حوالے سے کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مکمل کرتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.